بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس تفسیر یہاں تک پہنچا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور جو اہم اور ضروری مطالب تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان فرمائیں گے، اور اس سلسلے میں جو علامہ نے، جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ علامہ فرزانہ حکیم متعلہ علامہ جواد عاملی حفظہ اللہ تعالی ہر آیت کے ذیل میں ترجمہ نہیں فرماتے بلکہ مختصر سی تفسیر فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی۔ اس الحمدللہ رب العالمین کے ذیل میں یہ جو دوسری آیہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کمال اور ہر جمال جو پروردگار عالم اور حقیقت توحید جس کی حامل ہیں اس کے مقابلے میں حمد اور ستائش ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اور کوئی بھی ہستی در واقع حقیقت میں وہ ستائش اور حمد کی سزاوار اور شائستہ نہیں ہے۔ خدائے سبحان جو ہے وہ رب عالمین ہے، رب العالمین کہا گیا ہے، اور عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم یعنی وہ چیز جو کمال کی طرف جسے پہنچایا جا رہا ہے، اور پروردگار عالم تمام عالمین کو، اور جو بھی یعنی یہ عالم چونکہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ خود لفظ عالمین عالم سے بنا ہے اور عالم علم سے بنا ہے، علم نشانی کے معنی میں ہے، لہذا یہ اس جہان کی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں جو بھی نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ہر موجود اور ہر چیز جو کائنات میں پائی جاتی ہے وہ اپنی حد میں ایک عالم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط اس کائنات کو عالم کہا جائے، بلکہ عالم سے مراد ہر کوئی چیز ہے۔ ہر کسی چیز کو بھی اگر انالائز کیا جائے اور اس کو کھولا جائے تو ہر ایک چیز اپنی ذات میں بذات خود ایک عالم ہے۔ اب آپ انسان ہی کو لے لیں، انسان خود بخود مثال کے طور پہ ایک عالم ہے۔ اس کائنات کو جب ہم دیکھیں گے تو کائنات کے مختلف موجودات کا ایک چھوٹا سا موجود جو ہے وہ انسان ہے۔ خود کائنات ایک عالم ہے، اور اس کائنات کے اندر ہزاروں عالم ہیں، بلکہ ہزاروں ہی نہیں بلکہ بے شمار اور لامتناہی اور غیر متناہی عالم ہیں۔ ہر موجود کو آپ دیکھیں، آپ سورج کو دیکھیں، آپ کہکشاں کو دیکھیں، آپ درختوں کو دیکھیں، آپ جمادات کو دیکھیں، آپ نباتات کو دیکھیں، تو مثال کے طور پہ اگر پھر انسانوں کو دیکھیں گے ہم، موجودات میں سے انسان، اور انسان خود بخود ایک عالم ہے، پھر انسان کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں اور جتنے بھی عناصر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ہر ایک عنصر بذات خود ایک عالم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ذہن کو لے لیں، آپ انسان کے دماغ کو لے لیں، انسان کی آنکھ کو لے لیں، انسان کے مثلا انسان کی ناک کو آپ مثلا اس پہ تحقیق کریں، تو خود بخود ہر ایک عنصر جو ہے عالم اب بذات خود ایک عالم ہے۔ بس پروردگار جب کہا جاتا ہے کہ رب العالمین، وہ رب ہے عالمین کا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط دو جہانوں کا پالنے والا ہے، دو جہانوں کی ربوبیت کرنے والا ہے، بلکہ ان دو جہانوں کے اندر جتنے بھی عالم ہیں اور جتنی بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، ان سب کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ کمال تک پہنچانے کا ذمہ جو لیا ہے پروردگار عالم نے، اس کی طرف ان تمام موجودات کو رہنمائی کرتا ہے۔ بعض موجودات تکوینی صورت میں اس کمال کی طرف راغب ہے، اور بعض موجودات تشریح کی صورت میں راغب ہے۔ لہذا ایک نتیجہ یہ نکلا یہاں سے، یہ اس مختصر سے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ
خدائے سبحان ہی بس، یعنی جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہیں، تو وہی ذات ہے کہ جو حمد کے لائق ہے، جس کی تحمید ہونی چاہیے۔ کوئی اور موجود اس کائنات میں نہیں ہے کہ جس کی ہم حمد کریں، چونکہ نہیں ہے وہ مقام اور وہ منزلت اور وہ کمال اس کے اندر۔ اور وہی حامد بھی وہی ہے، یعنی حقیقی حامد بھی اگر ڈھونڈنا ہے ہمیں، حامد یعنی حمد کرنے والا، تو ہم جو حمد کرتے ہیں تو ہم اس کے حمد کو بجا نہیں لا سکتے، اس ذات کے حمد کو۔ لہٰذا حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے، محمود بھی وہی ہے اور حامد بھی وہی ذات پاک ہے۔ کیوں وہی حامد بھی ہے؟ کیونکہ حمد حقیقی اس کی شناخت کے بغیر، ولی نعمت جو ہے جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، وہ پاک ذات، اس کی شناخت کے بغیر ہمیں وہ حقیقی حمد اور حقیقی کمالات جو ہمیں ملے ہیں ان تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب حقیقی کمالات کو اور حقیقی معرفت ولی نعمت کی نہیں ہو سکتی، تو کس طرح سے ہم اس کا حمد بجا لائیں؟ ہم حمد کا کوئی بھی طریقہ اپنائیں، پھر بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا جو ولی ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارا رب ہے، شاید وہ کچھ اور ہم سے چاہتا ہو۔ لہذا حقیقی حمد بھی ہم سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ذات کی جو ہے، حمد کرنے والوں کا حمد اس کے ذات تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نہیں کر سکتے، وہ حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو بحث چلی ہے یہاں پہ حمد کی، حمد اور مدح، یہاں پہ علامہ فرزانہ نے دو اصطلاح کی یہاں پہ وضاحت کی۔ اہل لغت کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک حمد اور مدح میں فرق ہے۔ حمد اس ہستی کی جاتی ہے کہ جس کے پاس کوئی کمال ہو، جو صاحب کمال ہو اور جو صاحب عقل اور فکر ہو، یعنی بس ایسی ہستی کہ جس کے پاس نہ کوئی کمال ہو اور نہ اس کے پاس شعور ہو اور نہ اس کے پاس عقل اور درایت ہو، اس کی حمد نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی مدح کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس کوئی کمال، جو عاقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی غیر عاقل جو ہوتا ہے، غیر عاقل کے لیے، اور غیر عاقل کوئی چیز ہے لیکن اس کی اپنی ایک عظمت ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمیں ملے کہ جو عاقل بھی نہیں ہے اور عظمت بھی ہے، مثال کے طور پہ گوہر ہے، سمندر سے ہم گوہر نکالتے ہیں، کوئی موتی نکالا، جب موتی کو ہم دیکھتے ہیں تو موتی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک منزلت ہے، لہٰذا اس قدر و قیمت کی وجہ سے وہ غیر عاقل بھی، اس کے پاس شعور نہیں ہے، لیکن اس کی مدحت کی جا سکتی ہے، اس کی مدح اور ثنا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا فرق جو حمد اور مدح میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حمد جو ہے ہم وہ اختیاری کاموں میں انجام دیتے ہیں، لیکن مدح جو ہے وہ غیر اختیاری کاموں میں بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کی مدح کرنی ہو، مثلا مثال کے طور پہ انسان کا قد کافی لمبا ہے انسان، یا کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، تو اس کی لمبائی کے اعتبار سے اس کی مدح کی جا سکتی ہے لیکن اس کی حمد نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہی انسان اگر مثلا کسی کو علم سکھائے، کسی کو تعلیم دے، یا کسی کے ساتھ سخاوت سے پیش آئے، یا اپنے مال سے انفاق کرے، تو ان صفات کی کیا کی جا سکتی ہے؟ ان صفات کی تحمید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو غیر اختیاری کام، چونکہ وہ اس کے اختیار میں وہ انجام دے سکتا ہے، کسی کو سکھا سکتا ہے، سکھا بھی نہیں سکتا ہے، اپنے مال سے انفاق بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، بس اختیار اس کے پاس ہے، لہٰذا یہاں پہ اس کی مدح کی جا سکتی ہے، یہاں پہ اس کی حمد کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں پہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، مثلا اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا، اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا، لہٰذا اس کی مدح کی جا سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ قابل بحث ہے وہ ہے حمد اور شکر۔ حمد اور شکر کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے حمد اور شکر بھی
وہ بھی دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں۔ شکر یعنی کسی نعمت پر منعم کے مقابلے میں، جس نے کوئی نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کے مقابلے میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لہٰذا یہ حمد کے بغیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کمال ہو یا نہ بھی ہو، اور اس کمال کا اثر اس دینے والے جس کو دیا گیا ہو، کوئی چیز عطا کی گئی ہو، اس پر اس کمال کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن حمد نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی ایک اور فرق یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بحث یہاں پہ کی ہے حکیم فرزانہ نے، وہ ہے رب کے بارے میں۔ یہ جو رب ہے، رب کا مطلب ہے ربوبیت۔ ربوبیت یعنی کسی چیز کو کمال کی جانب حرکت میں لانا، کسی چیز کو کمال کی جانب دھکیل دینا، اس کو کہتے ہیں رب۔ یعنی جو اس کے اندر رشد ہے، جو اس کے اندر پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو نکالنا۔ مثال کے طور پہ ہم جب کھیتی میں کوئی دانہ ڈالتے ہیں تو اس دانے کے اندر اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو باغباں ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس دانے کو جب اس میں ڈال دیتا ہے، کھیتی میں ڈال دیتا ہے، اور سارے جو بھی چیزیں اس کے لیے مناسب ہیں، مناسب غذا جو اس کے لیے چاہیے، تو اس کا اہتمام کرتا ہے۔ مثلا آکسیجن چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، اور دوسری چیزیں چاہیے، تو اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو گویا جو دانے کے اندر، دانے کو وہ دھکیل دیتا ہے کس کی طرف، کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ایک پودا بننے کی، ایک درخت بننے کی، ان صلاحیتوں کی طرف اس کو حرکت میں لاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب، جب کہا کہ رب العالمین یعنی جہانوں کا اور کائنات کا مثلا رب، یعنی کائنات کے ہر ذرے میں، جس ذرے میں بھی جو بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ابھارنے کی طرف گامزن کرنا اور اس کی طرف ابھارنا، اسی لیے کہا جاتا ہے رب۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات کی ہے کہ رب، الہ اور ملک، یہ تین عنوان جو ہے، کیا یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں یا ایک ہی معنی رکھتے ہیں؟ کہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب رب کا استعمال ہوتا ہے قرآن میں بنا کسی قید کے، تو وہ فقط پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی قید ہے تو وہ کسی اور معنی میں بھی، مجازی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بس تربیت بھی اسی سے آتا ہے، جب ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں، اور تربیت کرنے والے کو مربی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بحث ہے یہاں پہ۔ ایک اور بحث جو یہاں پہ حکیم فرزانہ نے کی ہے، وہ ہے عالمین کے بارے میں۔ یعنی قرآن کریم میں عالمین، جو قرآن کریم کے نقطہ نگاہ سے جو عالمین کی بحث ہوئی ہے، کبھی انسانی معاشرے کو بھی عالمین کہا گیا ہے، نہ فقط کائنات کو بلکہ انسانی معاشرے کو بھی۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی پہلے گھر کی جو بنیاد رکھی گئی ہے لوگوں کے لیے، وہ مکہ مبارکہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ مکہ مبارکہ کیا ہے؟ یہ ہدی للعالمین ہے، یعنی انسانی سماج کے لیے یہ ہدایت کا محور اور ہدایت کا مرکز ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو عالمین استعمال ہوا ہے، یہاں پہ عالمین انسانی معاشرے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی معنی میں استعمال ہوا ہے، بہت ساری مختلف آیتیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہے کہ مثلا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یعنی عالمی امکان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے مثلا جیسے مختلف تعبیریں یہاں پہ استعمال ہوئی ہے کہ عالمین مختلف معنی میں آیا ہے۔ ہم اس معنی میں اب اس میں زیادہ تر وقت ہم نہیں لیں گے آپ کا، لیکن کلی طور پہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حمد اور اسی طرح سے مدح کا جو معنی ہے، اسی طرح سے جو عالمین کا معنی ہے، اسی طرح سے رب کا جو معنی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، وہ الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ لطائف اور اشاروں میں فرماتے ہیں کہ جامع ترین، جو سب سے جامع اور مکمل تعبیر ہے حمد کی،
وہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرمایا کہ 5 صورت ایسی ہیں، صورت قرآن کی ایسی ہے کہ جن کا آغاز ہی حمد سے ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورہ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو حمد آیا ہے یہ سب سے جامع ترین تعبیر ہے حمد کی، کہ حمد جو ہے تمام عالمین کا رب ہے، پروردگار عالم، چونکہ فرمایا کہ رب العالمین، کہ وہ عالم تکوین کو بھی شامل ہوتا ہے، عالم تشریح کو بھی شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بحث بہت ہی اہم ہے کہ جو یہاں پہ علامہ فرزانہ نے کی ہے کہ یہ جو حمد ہے، حمد کا مقام ہے، بہت ہی عظیم مقام ہے۔ یہاں پہ بہت ہی عمدہ بحث یہاں پہ ہوئی ہے کہ پروردگار عالم کے حمد کرنے سے انسان عاجز ہے۔ کیوں عاجز ہے؟ کیونکہ اس کی ذات والا مقام ہے، اس کی ذات تک رسائی نہیں ہے انسان کی۔ امام سجاد کا یہاں پہ جو صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ یومن ذکرہ شرف للذاکرین و یومن شکرہ فوز للشاکرین، یعنی اس کا شکر جو ہے وہ خود شکر کرنا، ذات اقدس کا شکر ادا کرنا، یہی خود بخود کامیابی ہے کن کے لیے؟ شاکرین کے لیے۔ اور اس کا ذکر کرنا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف اور مقام ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ حقیقی شکر کرنے سے اور حقیقی حمد کرنے سے انسان عاجز ہے، چونکہ وہ تبھی انسان کر سکتا ہے جب اس ذات والا اور ذات پاک کی حقیقی معرفت انسان کو عطا ہو۔ جب انسان کو وہ حقیقی معرفت ہی حاصل نہیں ہے تو کس طرح سے انسان اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہاں پہ اور بھی بحثیں کی ہیں، اور اس میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ جو بہشتی ہوں گے، اہل بہشت جو ہوں گے، اہل بہشتیوں کا نعرہ جو ہوگا اور ان کا آخری کلام جو ہوگا وَدَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ان کا جو کلام ہوگا جنت میں بہشتیوں کا، وہ یہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمد ان کا درواقع حقیقی کلام ان کا حمد الہی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں گے۔ اور حمد کا مقام اتنا عظیم ہے اور اس کی جائگاہ اور منزلت اتنی بلند ہے کہ روایت میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول من یدعا الی الجنت الحامدون الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو، یا سب سے پہلی امت، یا سب سے پہلا گروہ جس کو جنت کی طرف دعوت دی جائے گی اور بلایا جائے گا، وہ حامدون ہیں، حمد کرنے والے ہیں۔ الذین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حمد بجا لاتے ہیں، فی السراء والضراء، چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ غم میں ہو، ہر سکھ دکھ میں ان کا فقط یہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ لو ان الدنیا کلھا لقمۃ واحدہ، اگر پوری کائنات، پوری دنیا ایک لقمے میں اس کا خلاصہ کیا جائے، ایک لقمہ بن جائے، فَأَكَلَهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، اور مسلمان عبد اسے کھائے، ثم قال، پھر کہے الحمدللہ، پھر یہ کہے کہ الحمدللہ، لَكَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کا یہ الحمدللہ بجا لانا یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں خیر ہے اس سے بہتر ہے۔ لہذا مقام حمد بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے، تاکید ہوئی ہے کہ ادب، دائرہ ادب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو جائے تو پہلے اس کی مدح کرے، پہلے اس کی ثنا کرے، پہلے اس کی تحمید کرے، تب جا کے انسان کچھ اپنا بیان کرے۔
چونکہ یہ مقام ادب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ جب وہ اپنے کلام کا آغاز کرتے تھے تو اپنے کلام کے آغاز میں حمد الہی بجا لاتے تھے. کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اقطع. جس طرح سے آیا ہے کہ ہر وہ کلام جو انسان انجام دے کہ جس میں حمد بجا نہ لائے وہ اقطع ہے، یعنی وہ قطع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں پائی جاتی ہے. سیم اسی طرح سے جس طرح سے کہا گیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، کہ ہر وہ کام جو بھی انسان شروع کرے اگر اس کے آغاز میں بسم اللہ نہ کہے تو وہ کام ابتر ہو جاتا ہے. اس طرح سے کہا گیا ہے کہ جو حمد سے شروع نہ کرے بسم اللہ کے بعد وہ اقطع ہو جاتا ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچ پاتا وہ کام. لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو یہاں پہ جس کی وضاحت فرمائی ہے پروردگار عالم کی ذات کے مطابق. اور اسی طرح سے یہاں ایک اور قول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ حمد اگر دیکھنا ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اور جو صاحبان معرفت ہے، صاحبان معرفت بھی اللہ کا حمد بجا لانے سے قاصر ہے. خطبہ اول نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون. فرماتے ہیں کہ حمد اس ذات کا جس ذات کی حد تک لا یبلغ مدحتہ القائلون، یعنی مدح کرنے والوں کی مدح اور ثنا اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. یعنی اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کمالات اتنے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ انسان اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے. جو اس کی مدح کرنا چاہتے ہیں، جو ذات حق کی ثنا کرنا چاہتے ہیں، اس مدح اور ثنا تک انسان کی رسائی حاصل نہیں ہے. ولا یحصی نعماہ العادون، اور اس کی نعمتوں کو جو نعمتیں شمار کرنا چاہتے ہیں وہ شمار نہیں کر سکتے. اس طرح سے یہ کافی عمدہ بحث کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کے شاگرد عظیم علی مرتضیٰ علیہ السلام نے خطبہ اول میں کہ رسائی نہیں ہے اس تک. حمد جو کیا جاتا ہے، حمد کس چیز کے مقابلے میں کیا جاتا ہے؟ حمد اس کے جلال اور جمال کے مقابل میں کیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے. جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نحمدہ علی آلائہ کما نحمدہ علی بلائہ، کہ ہم ائمہ کا یہ سیرت اور سیرہ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ذات کا، اس کی نعمتوں پہ حمد بجا لاتے ہیں جس طرح سے اس کی بلاؤں پہ بھی حمد بجا لاتے ہیں. یعنی اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے، اگر کوئی دکھ بھی آتا ہے، اگر کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو اس پہ بھی ہم حمد بجا لاتے ہیں. نحمدہ علی ما اخذ وَأَعْطَى وَعَلَى مَا أَبْلَى وَابْتَلَى. اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ ہم حمد بجا لاتے ہیں کہ جو کچھ ہم لیتے ہیں یا وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور جو کچھ جس چیز میں وہ ہمیں مبتلا کرتا ہے یا جو بلا ہم پر یا جو آزمائش اور آزمون ہم پر ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حمد بجا لاتے ہیں. یعنی گویا کہ چاہے انسان مصیبت میں ہو، چاہے انسان سکھ میں ہو، چاہے انسان دکھ میں ہو، چاہے انسان خوشی میں ہو، جس حال میں بھی انسان ہو تو ہر حال میں انسان اس کا حمد بجالا ہے، اور یہی سیرت رہی ہے. اس طرح سے آیا کہ انسان جب مثلا نماز کے بعد اگر دعا مانگنا چاہتا ہے تو دعا فوراً نہ مانگے، پہلے خدا کا حمد بجا لائے، اس کی مدح کرے، اس کی ثنا کرے، اور ثنا کرنے کے بعد یہ ادب دعا ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی حاجتیں خدا کے محضر میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں قبول فرماتا ہے. اس میں اور بھی بحث ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے حمد کے جو مثلا اپنی زندگی میں حمد بجا لاتا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی زندگی میں حمد بجا نہیں لاتا اس کی زندگی، اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں اس کے کیا اثرات
مرتب ہو سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔